إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل وحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وقال تعالى في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز و محترم مصلیان جمعہ اور ہماری پیاری مائیں اور بہنیں جو مصلیات جمعہ ہیں، اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین ہی کے لیے حمد و ثنا ہے، اسی کے لیے تعریف و توصیف ہے، تجلیل و تقدیس ہے، تحمید و تکبیر ہے، تسبیح و تحلیل ہے. ہم تمام مسلمانان عالم رب دو عالم کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے یاری، مددگاری، غم گساری، حاجت روائی، مشکل کشائی اور فریاد رسی چاہتے ہیں، اور اسی کے بھیجے ہوئے آخری نبی اکرم مکرم محترم محتشم معظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی عطا گہرائیوں سے درود و سلام بھیجتے ہیں. ہم سب کی طرف سے ہمارے پیارے نبی پر درود و سلام کی بارش نازل ہو. مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مقدس سے دو آیتیں میں نے دو جگہ سے منتخب آیتیں پڑھی ہیں. انہی آیات کی روشنی میں ایک آدھ حدیث اور پھر دیگر آیات کو ملا کر میں آج کا خطبہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دھیان سے سننے کی کوشش کریں گے. ممکن ہے کوئی کام کی بات آپ کے لیے آ جائے اور آپ اپنے مستقبل میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ انسان جزا فضا کرنے والا پیدا کیا گیا ہے. واویلا معمولی سی بات پر تکلیف پہنچ جائے تو چلانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے تو بہت جزا فضا کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب ہم اس کو خیر پہنچا دیتے ہیں، بھلائی سے نواز دیتے ہیں. خیر کے مختلف معنی ہیں. خیر کا ایک معنی مال و دولت بھی ہے. خیر کے ایک معنی عمل کے جو بھلائیوں کا کام ہوتا ہے وہ ہے. تو ہم جب دونوں میں سے نواز دیتے ہیں، خیر اس کو پہنچا دیتے ہیں، مال و دولت کی شکل میں، صحت و تندرستی کی شکل میں، پاور کی شکل میں، تو وہ منوع ہو جاتا ہے. منوع کے معنی بہت زیادہ منع کرنے والا، روکنے والا. یعنی اس کو جو میں نے نوازش کی ہے اس نوازش کے بدلے میں شکر گزار نہیں بنتا.
اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام پا کر اللہ کے سامنے سرنگو نہیں ہوتا، بلکہ وہ سرکشی پر اتر آتا ہے اور اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو وہ روک دیتا ہے، عمل کرنے سے رک جاتا ہے۔ یہ وہ پہلی آیت کا ترجمہ۔ دوسرے نمبر پر میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ اللہ رب العالمین کا ایک وعدہ ہے اسی سلسلے میں۔ کیا وعدہ ہے؟ اے میرے بندو، اگر تم میرے انعام اکرام کی شکریہ گزاری کرو گے، تشکر و امتنان میں رہو گے، تو ہم تمہارے انعام میں اکرام میں مزید بڑھوتری کریں گے اور ضرور کریں گے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور ضرور کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے انعام اکرام نوازش پر بندہ شکر گزار رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے خیر و برکت میں، مال و دولت میں، عزت و شہرت میں مزید اضافہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، یہاں کفر ناشکری کے معنی میں، کفر کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ کفر کا ایک معنی تو سیدھے اللہ کا انکار کرنا، کفر کا ایک معنی ناشکری کرنا، کفر کا ایک معنی کھیتی باڑی کرنا۔ کسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کہا ہے، تو یہاں شکر کے اپوزٹ میں کفر کا استعمال ہے، اس لیے ناشکری کے معنی میں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرے انعام و اکرام کی ناشکری کرو گے، یعنی جو اس کا تقاضا شرعی ہے اس پر عمل نہ کر کے اپنی منمانی کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ میرے عذاب سے کوئی دنیا کی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وارننگ ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی تاریخ میں مسلمان سر سے پیر تک زخمی نظر آئیں گے۔ بہت زیادہ برے حالات سے دوچار ہونا پڑا مسلمانوں کو، تب جا کر کے یہ اسلام آپ تک ہم تک پہنچا ہے۔ اس دور کے مسلمانوں نے جتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، اگر اس تکلیف کا 1/100 نہیں 1/1000 حصہ ہم پر پہنچ جائے تو ہم لوگ ٹوپی کے بجائے دوسری حالت میں نظر آئیں گے۔ آج کل کے جو مسلمان ہیں، اس دور کے مسلمانوں نے جتنی بھوک مری برداشت کی ہے، جتنے فاقے کیے ہیں، جتنے پھٹے کپڑے پہنے، آج آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں لا سکتے۔ ارے اوروں کو چھوڑو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے پہنتے تھے اس میں پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جوتے پہنتے تھے وہ پھٹتے تھے تو آپ اپنے دست مبارک سے سلتے تھے۔ آج آپ کوئی ایسا آدمی دکھلا نہیں سکتے جو چکتی پیوند لگا کر کے کرتا پہن کے چل رہا ہو۔ آپ کوئی ایسا آدمی دکھلا نہیں سکتے جو یہ کہے صحیح کہ میں نے آج کھانا نہیں کھایا ہے، 2 ٹائم ہو گیا میں بھوکا ہوں۔ ایسا آپ مثال میں تلاش ہو گئے تو شاید کوئی کہیں دور دراز آپ کو مل جائے ورنہ نہیں ملے گا۔ میں آپ کو قرآن مقدس کے حوالے سے ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ قرآنی واقعہ ہے، ادھر ادھر کا واقعہ نہیں ہے۔ واقعہ سورہ احزاب میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی امور پر بحث کیا، گھریلو حالات کا تذکرہ کیا۔ جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کا پہلے بیک گراؤنڈ جان لیجیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اغوا بنا کر تمام امہات المومنین نے ایک درخواست پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اور درخواست اتنی معصوم تھی کہ آپ آج کل کے زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہوگا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارے لوگوں کی طرف سے وہ درخواست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ درخواست کیا تھا جانتے ہو؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فدا ابی و امی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے کہ اے پیارے رسول، اے ہمارے سرتاج، ہمیں جو خرچہ ملتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے رسول، ہمارے کپڑے بہت بری طرح پھٹ جایا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں کو فاقے کرنا پڑتے ہیں۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ ہمارا خرچہ بڑھا دیجیے، کچھ مزید عنایت کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مطالبہ سنا تو سر جھکا لیا، غمگین ہو گئے۔ ایک حدیث میں صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، غمگین ہو گئے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو جس حال میں نبی محترم کو دیکھا اسی حال میں وہ بھی بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے ماحول کو بھانپ لیا کہ کوئی غمگین مسئلہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کے لیے، اس سوگوار ماحول سے نکالنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترکیب لگائی اور ایک آدمی کے گھر کا واقعہ پیش کیا جو میاں بیوی کے درمیان کا تھا۔ وہ اس ڈھنگ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو صحابہ بھی مسکرا دیے، یعنی حضرت ابو بکر بھی ہنس پڑے، حضرت عمر بھی ہنس پڑے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر سے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بیٹیوں کا حال بھی وہی ہے جو اس کے گھر کا حال جو تم نے بیان کیا، یہ بھی ہم سے مزید خرچہ مانگ رہی ہیں، اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں، بولو میں کہاں سے دوں، میرے پاس جو رہتا ہے میں بانٹ دیتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کی طرف بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کی طرف بڑھے، اور دونوں کے بارے میں حدیث کے الفاظ فجعل یجعو عنقها، حضرت عمر ابو بکر نے اپنی بیٹیوں کا گلا ایسے پکڑا اور کہا دبا کے مار ڈالوں گا اگر دوبارہ تم لوگوں نے کوئی ایسا مطالبہ کیا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ یہ ماحول تھا اس گھر کا۔ کس کے گھر کا؟ شہنشاہ دو عالم۔ کس کے گھر کا؟ سید المرسلین، اولین والآخرین۔ یہ اس گھر کا حال تھا جسے امام الانبیاء کہتے ہیں، امام الرسل کہتے ہیں، امام الملائکہ کہتے ہیں۔ یہ اس کے گھر کا حال تھا۔ یہ ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آیت تخیر لے کر کے بھیجا۔ آیت تخیر کا مطلب اختیار دینے والی آیت ہے، جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو بھرپور چھوٹ دی۔ کیا چھوٹ دی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ اے نبی کی بیویوں سنو، اللہ تمہیں اختیار دیتا ہے، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی آرائش اور زیبائش چاہیے، دنیا کا ڈیکوریشن چاہیے، دنیاوی میک اپ چاہیے، اللہ فتعالین، تو تم ساری کی ساری حاضر ہو جاؤ۔ اس وقت ایک ساتھ 9 بیویاں اللہ کے رسول کی خدمت میں تھی۔ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ ہم تمہیں سنوارتے ہیں،
آؤ ہم تمہیں سجاتے، آؤ ہم تمہاری آرائش و زیبائش کا سامان اکٹھا کرتے، دنیا کے جتنے ہیرے جواہرات چاہیے، زمرد و یاقوت و لال و گوہر و مہرجان چاہیے، آؤ ہم تمہارے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ہم اپنے ہاتھ سے تمہیں سنواریں گے۔ اے میرے نبی کی بیویوں، تم ہاں تو کہو، یہ اختیار میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن ایک چیز اور میں تمہیں دینے والا ہوں، اس کو بھی سن لو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اے نبی کی بیویوں، ایک طرف یہ دنیا ہے، دنیا کے ہیرے جواہرات ہیں، زبرد و یاقوت و لال و گوہر ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اور دوسرے پلڑے پر اللہ ہے۔ کون ہے بولو؟ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، آخرت ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ رسول چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، یا یہ دنیا کا فیشن چاہیے؟ بولو، جو تم کہو حاضر۔ اللہ، یہ آیتیں جب پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا کہ آؤ، ذرا جواب دینے میں جلدی مت کرنا، ماں باپ سے پوچھ لینا، قربان جاؤ ماں عائشہ پر۔ ماں عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس معاملے میں مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرا جواب ابھی آپ سنیے۔ کہا نہیں، جلد بازی مت کرو، چونکہ وہ نوعمر تھی، حضرت عائشہ نوعمر تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہیرے جواہرات کے چمک چوتھ میں یہ بہت جائیں، تجربہ ان کو نہیں ہے۔ کہا جاؤ اپنے ابا سے سمجھ لو، اماں سے۔ کہا کسی سے سمجھنے ہی نہیں جاتی، اے میرے پیارے سرتاج، میرا جواب ابھی سنیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو کہا میرا یہ جواب میری سوکڑوں کو مت بتلانا۔ کہا میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، معسر بنا کے نہیں بھیجا گیا، کسی کو عسر میں نہیں ڈالوں گا، تنگی میں نہیں ڈالوں گا، پریشانی میں۔ اگر مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں بتلا دوں گا صاف صاف۔ کہو بتلاؤ تم نے فیصلہ کیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ جواب میری ماؤں بہنوں کے لیے اور آپ سب کے لیے ایک بہت بڑا اسوہ ہے، بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑا سیمپل ہے۔ کاش کہ اس حقیقت کو لوگ سمجھتے تو آج زیورات کی دنیا میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی، فیشنیبل چیزوں کی خریداری میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی۔ ماں عائشہ کہتی ہے، میرا جواب ہے اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ۔ اے میرے پیارے سرتاج، میں نے آپ کو، اللہ کو اور آخرت کو چن لیا۔ مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت، مجھے نہیں چاہیے ہیرے جواہرات، مجھے نہیں چاہیے سونے چاندی کے زیورات۔ میں نے اللہ کو چن لیا، آپ کو چن لیا، آخرت کو چن لیا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سمجھتی تھی کہ میں نے چلاکی کی ہے، یہی جواب میرا جواب شاید اور لوگوں کا نہ ہو، لیکن قربان جاؤ ان تمام امہات المومنین پر ساری امہات نے ایک زبان ہو کر کے یہی بات کہی، اخترنا اللہ ورسولہ والدار الآخرہ۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ہوتے ہوئے یہ دنیا کیسے پسند کر سکتے ہیں، دنیا کو آخرت پر کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں چاہیے دنیا اور اس کی زیب و زینت، ہمیں اللہ چاہیے، رسول چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے بڑی تیاری کر رکھی ہے۔ اعد اللہ لکم اجرا عظیما، بہت بڑی تیاری، بہت بڑا اجر، بہت بڑی تیاری تمہارے لیے آخرت میں ہو رہی ہے۔ یہ طریقہ کار تھا اس زمانے کے مسلمانوں کا، عورتوں کا، بیٹیوں کا، بہوؤں کا۔ اور آج میرے دوستو، آپ خود اپنا معائنہ کریں۔ آئیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی ایک حالت اور بتلاتا ہوں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے واقعے کو
اپنی مشہور معناز کتاب تاریخ ابن خلدون میں بھی نقل کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں ایک دن پہنچا گھر پر، ماں عائشہ کہتی ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، 3 دن سے ہم لوگ بھوکے تھے۔ کئے دن سے بولو؟ 3 دن سے پورے اہل بیت میں چولہا نہیں جلا تھا۔ ایسے میں جو دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو بڑا شاک گزرتا تھا اٹھ کر کے جا کر دروازہ کھولنے میں۔ ماں عائشہ کہتی اتنی بھوک تھی، اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ اٹھ کر کے دروازے تک جانا کہ کون، اتنا کہنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ماں عائشہ کہتی ہے پھر ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بات دل ناخواستہ میں نے پوچھ لیا کون، تو کہا عثمان ہوں۔ کہا عثمان کا نام سن کر کے تھوڑی تسلی ہوئی کہ مالدار آدمی ہے، ہو سکتا اللہ ان کے ذریعہ خیر کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی یہ بھی سن لو۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جاتے، اے مولویوں، اے مسلمانوں، میرے بھائیوں، اپنے نبی کے حالت اظہار کو دیکھو اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرو کہ تم مصیبت میں ہو یا وہ لوگ مصیبت برداشت کر رہے تھے، تم تکلیف میں ہو یا وہ لوگ تکلیف اٹھائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے مسجد نبوی میں، دعا کرتے، پھر آتے پوچھتے کہ عائشہ کچھ کہیں سے آیا؟ جب میں کہہ دیتی کہ نہیں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے جاتے، پھر نماز پڑھتے اور دعا کرتے، پھر آتے پوچھتے کہ کہیں سے آیا۔ یہ 2ری بار پوچھ کر کے جب گئے تو 3ری بار میں حضرت عثمان آئے، اور بلا دریغ میں نے عثمان نے جب حال چال پوچھا تو میں نے ان کو بتلا دیا کہ کیا پوچھتے ہو بیٹے، 3 دن سے ہم لوگ فاقے سے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، گھر میں چولہا تک نہیں جلا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں عائشہ ایسا وقت آیا خاندان پر، آپ نے بتلایا کیوں نہیں؟ یہاں غیرت دیکھو۔ حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کو خبر نہیں ہونے دی، جب پہنچ کر کے پوچھتے ہیں تب بتلاتے ہیں وہ۔ حضرت عثمان الٹے قدم واپس جاتے ہیں، کہتے ہیں اماں ایسے بیٹھی رہو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں پھر آتا۔ گئے، ایک اونٹ پر غلہ اور بہت سارا سامان جو بھی لد سکتا تھا لدوا کر کے بھیجے اور سندیشہ دیا کہ اماں عائشہ کو بول دو وہ کھانا اس میں سے نہیں بنائیں گی، میں ابھی کھانے کا سامان لے کر کے آتا ہوں، پکا پکایا۔ پھر 2 اونٹ پر سامان لاد کر کے اور کھانے کا پکا ہوا آئٹم لے کر کے اور ایک تھیلی بھر کر کے اشرفی لے کر کے آئے، اماں عائشہ کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا کہ اماں اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کو آپ کھانے کے لیے دیجیے۔ جب 3ری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جانتے ہو انہوں نے بتلایا کہ آپ کے جانے کے بعد عثمان غنی آئے اور اس طریقے سے یہ سامان رکھ کر کے گئے۔ ہم جیسا مولوی ہوتا، آپ جیسے لوگ ہوتے تو کھانے پر ٹوٹ پڑتے 3 دن کی بھوک پر۔ 1 دن کا ہم روزہ رکھتے ہیں اور بہت بڑھیا سے سحری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے شام کو کھانے کو ملتا ہے تو طرح طرح کی نعمتیں خرید کر کے دسترخوان سجاتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے، کرنا چاہیے، اپنا بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی پر قربان جاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے پھر مسجد میں گئے، کھانا نہیں کھایا، مسجد میں گئے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور حضرت عثمان غنی کے لیے دعا کیا۔ وہ دعا میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آپ بھی کسی کو جب کھلاؤ گے بھوکے کو تو شاید آپ کو بھی اسی طرح کی دعا ملے۔ آپ بھی کسی غریب کی مدد کرو گے تو شاید اس
آدمی کی دعاؤں میں شریک ہو جاؤ گے۔ ہمارے پیارے نبی مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرض عنہ، اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرض عنہ، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، میرے مولا تو بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو گیا۔ یہی منقبت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کی مناسبت سے علامہ ابن خلدون نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کیا، حضرت عثمان کی سیرت اور سوانے میں۔ یہ حالت میرے دوستو ہمارے نبی کی ہے، ہمارے نبی کی ہے۔ ایسی حالت پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں تلاشو تو شاید نہ ملے۔ یہ تکلیفیں برداشت کر کے لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچایا۔ اس وقت کے صحابہ کرام بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غریبی، کھانے پینے کی دیکھو، 45 لاکھ مربع میل کا فاتح کھانا کھا رہا ہے تو سوکھی روٹی زیتون کا تیل ڈبو ڈبو کر کے کھا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ، عید کے دن سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے اور کچھ چٹنی وغیرہ ملا کر کے کھا رہے ہیں۔ جانے والے جاتے ہوئے دیکھ رہے، کہتے رہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا آج تیوہار کا دن ہے اور تم اس طرح سے کھا رہے ہو؟ کہا کس خوشی میں تیوہار کرو؟ آج کا دن خوشی کا ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کے روزے قبول ہو گئے، ان کی نمازیں قبول ہو گئی، ان کے صدقات و خیرات قبول ہو گئے۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا روزہ اللہ نے شرف قبولیت بخشا یا نہیں، ہماری نمازوں کو شرف قبولیت حاصل ہوئی کہ نہیں، میں اسی پریشانی میں ہوں۔ کوئی جملہ ان کا تاریخی ہے، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف وعید۔ کہا ہے میرے بھائیو، عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا کپڑا پہن لیا، بڑھیا کھانا کھا لیا، معطر ہو گیا، گلیوں کو مہکاتا ہوا جا رہا ہے۔ عید اس کی ہے جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، جہنم سے ڈر گیا، قبر کے عذاب سے ڈر گیا، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب سے بچ گیا۔ عید اس کی ہوتی ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہماری عید اب قبول ہے کہ نہیں ہے، ہماری نمازیں قبول ہے کہ نہیں۔ یہ حالت زار ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، یہ بتلاؤ 1 بجے سے 2-4 منٹ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی، بڑی پیاری مشہور حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ یہ غریب اور عابر السبیل میں جو بیچ میں او ہے، یہ راوی کا شک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کا لفظ استعمال کیا یا ابن السبیل کا لفظ استعمال کیا۔ ابن السبیل ہوتا ہے مسافر اور غریب ہوتا ہے غریب الدیار، جو اپنے ملک سے باہر کہیں رہتا ہو۔ تو اپنے ملک سے جو باہر کمائی کے لیے کسی بھی کام کے لیے جاتا ہے تو گھر اٹھا کے نہیں لے جاتا، ایک بیگ ہوتا ہے، 4 جوڑے کپڑے ہوتے ہیں، اس میں کچھ ضروری ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، برش وغیرہ، یہی سب ہوتا ہے راستے کا سفر۔ تو یہاں مراد اللہ کے رسول کا کہنا ہے، اور بڑا سیاسی، سماجی، ہر طرح سے یہ بہترین حدیث ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے۔ جس طرح مسافر کے پاس کوئی بہت زیادہ ساز و سامان لے کے نہیں چلتا، ایسے ہی تم اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ یا جس طریقے سے کوئی غریب زندگی بسر کرتا ہے اسی طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اس میں بہت سارے سیاسی فائدے ہیں۔ آج دنیاوی ڈیکوریشن میں پڑھ کر کے آپ دیکھو کتنے لوگوں کے اوپر چھاپے پڑتے ہیں، ای ڈی ہے تو انکم ٹیکس ہے تو سیل ٹیکس ہے تو پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس والے چھاپے مارتے آپ کے اسٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے، سمجھے؟ اس لیے دنیا کو ہمیشہ سمپل بنانے کی کوشش کرو۔ یہ کام صحابہ نے کیا، وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ آیا ایک بہت بڑا تاجر جو حضرت عثمان کے مال سے تجارت کرتا تھا، لیکن عثمان کو دیکھا نہیں،
جب مال وال کا پیسہ دے چکا، وہ حساب کتاب کر چکا، تو کہا بھیا میں اتنے زمانے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بزنس کر رہا ہوں، لیکن آج تک شکل نہیں دیکھی ہے، مدینہ آ گیا ہوں تو میں نے سوچا لاؤ دیکھ لیں۔ اس کے گمان میں یہ تھا کہ بہت بڑا محل ہوگا، بہت بڑی بلڈنگ ہوگی، گیٹ مین ہوگا اور چپراسی ہوں گے، طرح طرح کے خدام ہوں گے، خدامائیں ہوں گی۔ گیا، کسی نے پوچھا عثمان کا گھر کون ہے؟ کہا وہ دیکھو نظر آ رہا۔ وہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ حضرت عثمان کا گھر ہو سکتا ہے۔ پھر مشکل سے جب مانا تو یہ سوچ رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی نہیں دروازہ کھولیں گے بلکہ کوئی اور کھولے گا، کوئی خادم ہوگا، گیٹ مین ہوگا۔ ایک موٹا جھوٹا کپڑا پہنے حضرت عثمان غنی آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، کہتے ہیں بولو بھائی کس سے ملنا ہے؟ کہا عثمان غنی سے ملنے آیا ہوں، میں ان کا بہت بڑا بزنس مین ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، دیکھنے چلا آیا کہ چلو اسی بہانہ حضرت عثمان سے ذرا بتلا دو اندر جا کر کے کہ ایک فلاں جگہ کا آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا میں ہی عثمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے ارے آپ کیسے عثمان ہو سکتے ہو؟ حضرت عثمان اتنے بڑے بزنس مین، اتنی شہرت یافتہ شخصیت، اور آپ نہ آپ کا کپڑا ڈھنگ سے ہے نہ آپ کا گھر ڈھنگ سے ہے، کیسے ہم مان لیں کہ آپ عثمان ہو سکتے ہیں؟ پکڑ لیے، لے کر کے چلے گئے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی وہ شخصیت تھی، بڑے بہت تھے لیکن بہت سادے تھے، بہت سمپل تھے۔ آج مسلمانوں کے یہاں سے سادگی گم ہے، آج مسلمانوں کے یہاں سے سمپل کی لائن گم ہے، ایک دم مکمل طور پر اپ ٹو ڈیٹ فیشنیبل ہوتے لوگ چلے جا رہے ہیں، اور اسی میں کتنے لوگ قرض دار ہو جا رہے ہیں، اسی میں کتنے لوگ سود خور ہو جا رہے ہیں، کتنے لوگ لون پر پیسہ لے رہے ہیں۔ اگر 1 لاکھ میں ہے تو 50 لاکھ درسانے کی کوشش کرتے ہیں، 50 میں ہے تو کروڑ کی درسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مزاج مسلمانوں کا بن چکا ہے۔ شادیوں میں بہت زیادہ علل جلول خرچے، نہ معلوم کتنے ناجائز خرچے۔ اللہ کی پناہ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ فقیری لائن اختیار کر لیجیے، یہ ہے کہ ہوتے ہوئے بھی سمپل بننے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہمارا اسلامی تقاضا ہے، اسلامی معاشرتی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی خطبے میں بھول چوک ہوئی ہے تو رب العالمین اسے معاف فرمائے، اور اگر یہ باتیں حق اور سچ ہے جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں تو رب العالمین اس کے بارے میں آپ کو سوچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔